الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ وصیت کی فرمائش کرتے رہتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے بیش قیمت ارشادات سے نوازتے رہے. آج کے سبق میں بھی ایک ایسی ہی فرمائش کے جواب میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش کرنے والے کو 3 باتوں کا تحفہ عطا فرمایا اور یقیناً وہ ان کے لیے بہت بڑا تحفہ تھا اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے بھی انتہائی قیمتی تحفہ ہے. آئیے میرے ساتھ اللہ کی توفیق سے میں آپ توجہ سے اس تحفہ نبوی کو سنیں اور اپنے گھروں میں لے کے جائیں. امام طبرانی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، ایک شخص نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنی بحدیث وجعلہ مجزا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی حدیث بتائیے اور اس کو مختصر فرمائیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اچھی طرح میں آپ سنیں اور دل میں اتارے. صلی صلاۃ مودع فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك. نماز پڑھو ایسے جیسے الوداع کہنے والا کر رہا ہے. کیا مقصد؟ نماز پڑھو اس شخص کی جو دنیا کو الوداع کہتے اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہے. کیا میں اور آپ نے کبھی ایسی نماز پڑھی ہے؟ اللہ کرے کہ ایسی نمازیں ہماری نصیب میں آ جائے. اگر نماز پڑھتے ہوئے میں آپ اس سوچ کے ساتھ نماز ادا کریں تو دماغ کسی اور طرف جا سکتا ہے. حساب کتاب اگر مگر شوگر چنانچہ اس کا دروازہ کھل سکتا ہے. ہم اس بات کے قریب بھی نہیں آتے. اور اسی پہلی نصیحت کا دوسرا حصہ فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك. اگر تو نماز پڑھتے ہوئے اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو وہ اللہ تو تجھے دیکھ رہے ہیں. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں بات کو ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے. ایگزامینیشن ہال میں جب طالب علم کو یقین ہو کہ سپرنٹینڈنٹ اپنی نگاہیں مجھے جمع ہو رہا ہے تو پھر بائیں بائیں جھانکتا کس طرح امتحان دیتا ہے. اور جب سمجھتا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ گپوں میں مشہور ہے تو پھر جو کر سکتا ہے سو کرتا ہے. اور یہ بات ہے انسانوں کی جب رب جبار قہار اور غیب
اور حاضر سب کو جاننے والا، جب ان کے بارے میں یقین آ جائے کہ یہ نماز میں پڑھ رہا ہوں وہ دیکھ رہے ہیں، تو پھر نماز میں کس قدر خشوع، توجہ اور دھیان اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہو جائے۔ دوسری نصیحت، مما فی ایدی الناس تکن غنیا، دوسری نصیحت بھی فرمائی اور اس کے ساتھ اس کا نتیجہ بھی بتلا دیا۔ فرمایا لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے اس سے مایوس ہو جاؤ، اس کے لیے نہ رکھو یہ ہے کسی مخلوق کے ہاتھ میں تو یہ کیا دے گا، جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے اپنی آس کو، اپنی امید کو توڑو، نتیجہ کیا ہوگا؟ تو غنی ہو جائے گا۔ حقیقی بادشاہت، حقیقی تلوری، حقیقی بولانی ہوگی جب میں آپ لوگوں کی طرف توجہ کو چھوڑ کر مالک کی طرف توجہ۔ تیسری اور آخری نصیحت، وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذِرُ مِنْهُ، جس بات سے بعد میں معذرت کرنی ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ پہلے کوئی پرسود کر رہی، اب ساری بکلا۔ نصیحت نبوی کیا ہے؟ جس کام پر ساری کہنا کرنا ہے اس کے قریب نہ جاؤ۔ کیسے موقع ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے چن کے اس صحابی کو اور اس کے ساتھ اور ان کے ساتھ پوری امت کو عطا فرمائے۔ اٹھنے سے پہلے تینوں نصیحتیں ایک دفعہ پھر سن لیجیے۔ نمبر 1، نماز شخص کی طرح پڑھو جو دنیا کو اور دنیا کی سب چیزوں کو الوداع کہتے جا رہا ہو۔ نمبر 2، لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے اپنی آس، اپنی امید ختم کر دو، نتیجہ یہ ہوگا کہ غنی بن جاؤ۔ نمبر 3، جس کی وجہ سے بعد میں معذور کرنا ہے اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ یہ تینوں باتیں اپنی رحمت سے مجھے، آپ کو، ہمارے کنبوں کو، ہمارے خاندانوں کو اور پوری امت کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔